اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دیکھیں کہ پرتھوی راج کو ہرانے اور اس کی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے کو ہی اس کا جانشین مقرر کر دیا، اور دیواگری کا دارالخلافہ بننے کے باوجود سلطان نے جین مت اور ہندو اشتہاروں کو نہ توڑا نہ نیست و نابود کیا۔ شیر شاہ سوری مذہبی ہونے کے باوجود علماء کی ریاستی معاملات میں دخل پسند نہیں کرتا اور ہندوؤں کے لیے نرم دل تھا۔ اکبر کی پرورش ہندو گھر میں ہوئی تھی۔ اکبر کے دوستوں میں دو ہندو دوست بیربل اور تودر مل تھے جن کی ذہانت کا وہ قائل تھا اور ان کے قریب تھا۔ ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ سے مذاہب کی سرزمین رہی ہے۔ اس خطے میں کبھی بھی کسی ایک مذہب کی حکمرانی نہیں رہی، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں سب سے اہم موڑ مسلمانوں کی آمد تھی۔ اس خطے کا بالکل پڑوس افغانستان پہلے ہی مسلم حکمرانوں کا قلعہ تھا اور محمود غزنوی سمیت کئی مسلمان بادشاہ ہندوستان پر حملے کرتے رہے تھے، لیکن کبھی بھی ہندوستان مسلمان حکمرانوں کی مستقل آمادگاہ نہیں رہی۔ لیکن یہ سب 18 سال کے مختصر عرصے میں یکسر تبدیل ہو گیا جب افغان بادشاہ معیز الدین محمد غوری نے سن 1185 میں ملتان فتح کیا اور پھر مارچ کرتا ہوا اوج، گجرات سمیت پشاور کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ لاہور فتح کر کے پہلے غزنوی سلطنت کو ختم کیا اور ہندوستان کے سورواں پرتھوی راج چوہان کو 1193 میں شکست دے کر راجستھان کی مضبوط ریاست پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا، اور یوں مسلمان پہلی دفعہ ہندوستان کی سرزمین پر حاکم کی حیثیت سے سکونت پذیر ہوئے۔ لیکن اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دیکھیں کہ پرتھوی راج کو ہرانے اور اس کی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے کو ہی اس کا جانشین مقرر کر دیا، اور یوں ہندوستان کی باقی مذاہب کو یہ پیغام دیا: فتح کا مطلب اپنی تلوار لٹکانا نہیں، بلکہ محبت، احسار اور باقی اقوام کا احترام ہے۔ سن 1204 میں معیز الدین دہلی کو اپنے غلام قطب الدین ایبک کو سونپ کر خود افغانستان چلے گئے، اور اس کے بعد تخت دہلی پر ایک غلام قطب الدین ایبک نے حکمرانی کی، اسی لیے اس سلطنت کو غلاموں کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک خود ایک غلام تھے اور ان کے جانشین بھی غلام تھے۔ غلاموں کو سلطنتیں دینا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی انسانی زندگی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ غلاموں کو تو بادشاہوں کے احاطوں میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حکومتیں سونپنا تو عقل سے بالاتر ہے۔ یہی وہ رویہ تھا جس نے اسلام کے حکمرانوں اور ہندوستان کے دیگر راجاؤں میں لکیر کھینچی۔ یہ سلطنت 98 سال تک قائم رہی، اور اس دور میں کوئی ناانصافی، جبر اور تلوار کے بے دریغ استعمال کا حوالہ نہیں ملتا، بلکہ صرف انصاف اور برداشت کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اس کا اختتام التمش بادشاہ کے غلام غیاث الدین بلبن پر جا کر ہوا۔ 1290 کو جلال الدین فیروز خلجی نے تخت دہلی پر قبضہ کیا اور خلجی سلطنت کا آغاز ہوا۔ جلال کے بارے میں آشروادی لال شریواستو نے اپنی کتاب سلطنت دہلی میں لکھا ہے کہ وہ ایک نیک اور انصاف پسند حاکم تھے۔ خلجیوں نے 30 سال حکومت کی۔ پھر دور شروع ہوا غازی ملک یعنی غیاث الدین تغلق کا، اور اس نے عوام دوست مسلمان حکمران کی حیثیت سے 15 سال حکومت کی اور خلجی دور میں بڑھائے گئے تمام ٹیکس کو کم کر دیا تاکہ عوام میں سلطان کے خلاف کوئی باغی عناصر نہ ابھر آئے۔ غیاث الدین تغلق کے بعد ان کے بیٹے نے تخت سنبھالا اور محمد بن تغلق کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ انتہائی سخت غیر مذہبی حکمران تھے اور تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح تغلق سلطنت ہندوستان کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی، لیکن بھاری ٹیکسوں اور غلط فوجی اور انتظامی فیصلوں کی وجہ سے ریاست سکڑ کر وسطی ہندوستان تک رہ گئی تھی۔ یہ وہ عہد تھا جب محمد تغلق چاہتا تو اپنی رعایا سے تمام غیر مذہبی گروہوں کو نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دور میں حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بہت ہی منفرد تھا۔ محمد تغلق نے اپنی سلطنت کا دارالخلافہ دہلی سے دولت آباد یعنی دیواگری منتقل کیا، جو مہاراشٹرا صوبے کا شہر ہے۔ دیواگری کے لغوی معنی خداؤں کی چٹان ہے، اور اس کے پیچھے داستان یہ ہے کہ ہندو خدا شیو نے اس پر بسیرا کیا تھا۔ دیواگری کا دارالخلافہ بننے کے باوجود سلطان نے جین مت اور ہندو اشتہاروں کو نہ توڑا نہ نیست و نابود کیا۔ محمد تغلق نے 26 سال حکومت کی اور اس کے بعد فیروز تغلق کی حکومت کا آغاز ہوا۔ مغربی تاریخ دان ولیم ہنٹر کے مطابق ان کا دور محمد تغلق سے قدر انصاف پسند اور میانہ روی کا تھا۔ انہوں نے نہ صرف معیشت کو سنبھالا بلکہ ہندوستان کے کئی شاہکار منصوبے تعمیر کیے، جس میں مساجد، مدارس کے علاوہ بدھ مت اور ہندو مت کے کتبے اور ستون شامل ہیں۔ فیروز تغلق حکومت کے آخری مضبوط حکمران سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد
خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1398 کو ازبکستان کے شہر برلاس سے ابھرنے والا مسلمان منگول بادشاہ تیمور لنگ نے دہلی پر حملہ کیا اور تغلق سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس واقعے کے چند سال بعد ہی تغلق حکمرانی کا سورج آخر کار 94 سال بعد غروب ہو گیا اور ملتان کے گورنر خضر خان تخت دہلی کے حاکم بنے اور یوں سید خاندان نے تخت دہلی کو جاری رکھا۔ تیمور لنگ کے دہلی کو تاراج کرنے کے دوران ہی اس نے خضر خان کو ملتان کا گورنر مقرر کیا تھا، اور تیمور کے جانے کے بعد خضر نے ملتان سے مارچ کرتے ہوئے دہلی سے آخری تغلق بادشاہ کو گدی سے اتار کر خود کو بٹھا دیا۔ وہ سلطان نہیں تھا بلکہ وہ خود کو تیمور لنگ کی رعایت اعلیٰ یعنی تیمور کی فوج کا سب سے عظیم جھنڈا کہلواتا تھا۔ اس حکومت میں کل 4 بادشاہوں نے حکومت کی اور 1451 کو آخری فرمان روا عالم شاہ کو بہلول شاہ نے منصب اقتدار سے ہٹا دیا اور لودھی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ لودھی خاندان سے صرف 3 لوگ بادشاہ بنے۔ بہلول خان لودھی نے پہلے جون پور کو دہلی میں شامل کیا جو اس سے پہلے دہلی سلطنت کا حصہ نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد سکندر خان لودھی حکمران بنے۔ اس کے دور کا سب سے اہم واقعہ دہلی کی سلطنت کا آگرہ منتقل ہونا ہے۔ 1503 یا 1505 کو سکندر نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں مساجد کی تعمیر کی۔ اس کی حکومت انتہائی منظم اور اصول پسند تھی۔ سکندر نے اپنے دور حکومت میں ہندوستان کی قدیم ترین زبان سنسکرت کے کتبوں کا خصوصاً جو طب سے متعلق تھی ان کا ترجمہ فارسی اور عربی میں کروایا، اور یوں ہندوستان کا علم وہاں کی سرحد سے نکل کر عرب و ایران میں پھیلتا گیا۔ سنسکرت کا علم بنیادی طور پر ہندو مذہب سے جڑا ہوا ہے، اور ہندوستان پر یہ احسان تھا سلطان کا کہ ہندوستان کے علم کو ناپید کرنے کے بجائے اس سے تعصب کرنے کے بجائے ہندوستان کے علم کے پھیلاؤ کا ذمہ لیا۔ وہ گلرخ کے تخلص کے ساتھ شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابراہیم خان لودھی نے لودھی بادشاہت کے آخری فرمان روا کی حیثیت سے منصب اقتدار سنبھالا۔ ابراہیم لودھی وقت کی کروٹ کو نہیں سمجھ پایا اور تجارتی راہداریوں کی بندش سے سلطنت بحران کا شکار ہو گئی، اور پھر دولت خان لودھی جو لاہور کا گورنر تھا نے افغانستان کے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان کی حکومت کا تاج سنبھالے، اور یوں 1526 کو پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغل سلطنت کا پرچم بلند کیا اور مغلیہ سلطنت کا سورج ابھرا۔ مغل دور سے پہلے لودھی 75 سال حکومت کر چکے تھے۔ بابر محض 4 سال ہی حکومت کر پایا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہندوستان میں فی الحال مغل بادشاہت کو دل سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور اس کا اظہار اس کے بیٹے ہمایوں کے دور میں ہوا۔ ہمایوں کو بنگال کے گورنر شیر شاہ سوری نے تخت سے اتارا اور ہندوستان پر سوری خاندان نے شہنشاہت شروع کی۔ شیر شاہ سوری مذہبی ہونے کے باوجود علماء کی ریاستی معاملات میں دخل پسند نہیں کرتا تھا اور ہندوؤں کے لیے نرم دل تھا۔ ہمایوں نے کابل سے ایک بار پھر ہندوستان کا رخ کیا اور دہلی اور آگرہ کی سلطنت کو مغلیہ جھنڈے تلے لے آیا۔ ہمایوں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکا اور اسی سال ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا 9 عمر بیٹا جلال الدین محمد اکبر مغلیہ سلطنت کے جانشین کی حیثیت سے تخت دہلی پر بیٹھا۔ اگر مبالغہ نہ ہو تو اکبر، جسے مغل اعظم بھی کہتے ہیں، ہندوستان کا سب سے مشہور اور ہر دل عزیز بادشاہ گزرا ہے۔ اکبر نے قریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت کی اور اس دور کو ہندو مسلم اتحاد اور بین المذاہب ہم آہنگی کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر کی پرورش موجودہ پاکستان کے شہر امرکوٹ میں ایک ہندو گھر میں ہوئی تھی، اور اس کے قریبی دوستوں میں نہ صرف ہندو تھے بلکہ وہ لوگ بھی تھے جن کا شاہی خاندان سے تعلق نہیں تھا۔ باقی بادشاہوں اور راجاؤں کے لیے کسی عام شخص سے دوستی کرنا نہ صرف معیوب سمجھا جاتا تھا بلکہ ہندوستان میں اپنے ہی مذہب کی چھوٹی ذاتوں کے ساتھ بیٹھنا جان لیوا جرم تھا۔ اکبر کے دوستوں میں 2 ہندو دوست بیربل اور تودر مل تھے جن کی ذہانت کا وہ قائل تھا اور ان کے قریب تھا۔ کیا ہندو راجا، کیا مسلمان سلطان، سب کے لیے ہندوستان سونے کی چڑیا تھی۔ ہر کوئی اسے لوٹتا رہا اور اس کی آبادی کو تاراج کرتا رہا۔ اکبر پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے ہندوستان کو جاگیر سمجھنے کے بجائے اپنا گھر سمجھا، اور اس کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے اس نے بنا ذات
مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز کے اپنے فیصلوں میں جگہ دی اور ہندوستان کو اقوام کا گلدستہ بنا دیا۔ اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کو مزید تاراج ہونے نہیں دے گا۔ اکبر، جس کی سلطنت کابل سے بنگال اور کشمیر سے سورت تک پھیلی ہوئی تھی، نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے امیر کے راجا بھیرمل کو اپنے شاہی دربار میں جگہ دی اور اس کے بعد امیر کے راجا نے اپنی بیٹی کی شادی اکبر سے کر دی۔ ایشوری پرساد اپنی کتاب A Short History of Muslim Rule in India میں لکھتے ہیں کہ اکبر کے اس فیصلے نے ہندوستان کی سیاست میں برداشت اور ہم آہنگی کا وہ سورج طلوع کیا جس نے آگے ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی رنگ کو مزید خوبصورت کر دیا۔ دنیا حیران ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے والی کو فتوحات سے زیادہ ہم آہنگی، نسل کشی سے زیادہ رواداری، اپنے حکم کی جبری تکمیل سے زیادہ احساس سے شگف تھا، جو نہ ہندوستان نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے۔ اکبر نے ہندو ریاستوں سے جزیہ لینے کا حکم متروک کر دیا، ہندوؤں کے مذہبی سفری ٹیکس کا خاتمہ کر دیا جو خلجیوں کے دور سے جاری تھا۔ یہ وہ تمام اوصاف تھے جس میں مسلمانوں کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ہندو، جین اور بدھ مت کے پیروکار اپنی پوری آزادی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اکبر کے بعد شہزادہ سلیم نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی اور جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنے والد کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انصاف کے لیے بہت اقدامات کیے۔ جہانگیر کا دور ادب، فنون اور مصوری کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے جس نے ہندوستان کو وہ شاہکار دیے کہ آج بھی ہندوستان کے لوگ چاہے وہ متشدد مذہبی ہوں یا معتدل مزاج، نازاں ہیں۔ نہ گرجا ٹوٹے نہ مندر گرے، بلکہ صرف ہندوستان میں نقش و خطاطی، ادب و موسیقی کو عروج ملا۔ جہانگیر نے 22 سال حکومت کی اور پھر آیا ہندوستان کی تاریخ کا سنہری دور، یعنی شہنشاہ شاہ جہاں کی حکومت۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکبر کے بعد ہندوستان کے سنہرے ترین دور میں کیا مسلمان بادشاہوں نے اپنی ہندو ریت کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا یا ان کے عقائد کی بنیاد پر کوئی ظالمانہ اقدامات تو نہیں اٹھائے۔ اس معلوماتی ویڈیو سیریز کے دوسرے حصے تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔